اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وهو أصدق القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اپنے اعمال کی قبولی کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، نماز اور روزوں کی قبولی کے لیے صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. عزیزان گرامی، شرح و ترجمہ دعائے عرفہ کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. آپ وہ کہ جو پروردگار متعال کے اس عظیم ترین مہینے میں پروردگار متعال کے VIP مہمان ہیں، اور وہ آپ کو اسی طرح نوازتا ہے کہ جس طرح کسی VIP مہمان کو نوازنے کا حق ہے اس کی طرف سے کہ جو کہ اس سلطنت اور اس ملک اور اس کائنات کا بادشاہ ہو. ریئلائزیشن نہیں ہوتی، لیکن جس دن ہمیں ریئلائزیشن ہوگی تو اس لشکر کی طرح حال ہوگا کہ جس کے کمانڈر نے ایک رات کو بیابان میں کہا تھا کہ یہاں پر جو پتھروں پہ تم کھڑے ہوئے ہو تو جتنے پتھر اٹھا سکتے ہو اٹھا لو. اور جب کچھ دیر بعد لشکریوں نے پتھر جمع کر لیے تو وہاں سے حرکت کی آواز بلند ہوئی، اور وہاں سے وہ جب نکلے تو صبح جب سورج نکل رہا تھا تو وہ ایسی جگہ پہنچ چکے تھے کہ جو اب اس بیابان سے بہت دور تھی. اب جب سورج چمکنے لگا اور انہوں نے یہ دیکھنا چاہا کہ جو اٹھایا تھا وہ کیا تھا، کیا خاص بات تھی ان پتھروں میں کہ جن کو اٹھانے کا کہا گیا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہیرے اور جواہرات تھے. لہٰذا جس نے سستی میں کم اٹھائے تھے کہ اتنا بھاری بوجھ اٹھا کر کہاں جانا، تو وہ تو بہت ہی حسرت کھا رہا تھا. جس نے درمیانے اندازے میں اٹھائے تھے تو وہ بھی حسرت کھا رہا تھا کہ میرے پاس اور بھی جگہ تھی، کاش میں مزید اٹھا لیتا. اور جس نے زیادہ سے زیادہ جمع کیا تھا وہ بھی حسرت کھا رہا تھا. یہ شاید ہمارا قیامت میں حال ہوگا کہ جب وہ واقعی نور ظاہر ہوگا کہ جس سے ہمیں چیزوں کے باطن کا پتہ چلے گا، اور پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو برائی ہم نے اٹھائی ہے وہ کتنی برائی ہے، اور جو اچھائی ہم نے مس کر دی وہ کتنی اچھی چیز تھی کہ جو اپنے ہاتھ سے ہم نے گنوا دی. ایسا نہیں گرامی، دعائے افتتاح کا یہ حصہ ایک مرحلے میں، ایک زمانے میں کافی ایسا حصہ رہا ہے جس پہ کنٹروورشل آپ کہہ سکتے ہیں یا گفتگو ہوئی کہ اتنا جو کنٹروورسی کریٹ کرنے والے تھے وہ کہتے تھے کہ اتنا غم و افسوس کے اظہار کی کیا وجہ ہے، کیوں شیعہ ہمیشہ جو ہے وہ غم اور افسوس اور شکایت اور شکوہ کی بات کرتے ہیں، کیوں وہ امید لانے والی بات، اچھی بات، ایسی بات کہ جس کی وجہ سے خوشی ہو اور دل میں تازگی محسوس ہو، تو وہ باتیں بیان نہیں کرتے. اور خاص کر کے دعا کے اس حصے کا ریفرنس دیا گیا تھا کہ جس میں ہم اہل بیت علیہم السلام کے اوپر صلوات و سلام بھیجنے کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ اللہم وصلی علی ولی امرک، وہ لفظ میں نہیں لے رہا ہوں تاکہ اٹھنا پڑے، اور اس کے بعد العدل المنتظر، پھر ہم کہتے ہیں کہ وحفہ بملائکتک المقربین، اور تو ہمارے امام زمانہ کو مقربین ملائکہ سے ان کی حفاظت فرما، وَأَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ یا رب العالمین، اور روح القدس کے ذریعے تو ان کی حمایت فرما. پھر یہاں پر جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ کیا ضرورت ہے اتنا غم انگیز گفتگو کرنے کی پروردگار متعال کے بارگاہ میں. یہ اس زمانے میں بات ہوئی تھی 4 سے 5 سال پہلے کہ جب ہمارے سامنے صورتحال واضح نہیں تھی اور گفتگو کرنے والے شاید اس حقیقت کو نہیں دیکھ سک رہے تھے کہ جو اب ہمارے سامنے پیش آئی ہے. اب جو بھی ہے، چاہے وہ کہ جو پہلے اس کو نہیں سمجھ سکتا تھا یا جو سمجھتا تھا اور کہتا بھی تھا، اب سب اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ زمانہ واقعاً شکوے اور شکایت کا زمانہ ہے. لیکن ایک اصولی بحث اگر اس پر ہو تو ہمیں قرآن مجید کے اوپر نظر ڈالنی ہوگی کہ جس سورے کو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں حضرت
یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فصبر جمیل، جیسے ہی ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے بھائی اطلاع دیتے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، تو سب سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کو تمہارے نفس نے تمہارے سامنے بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے، فصبر جمیل، اور اس کے بعد وہ ایک نعرہ بلند کرتے ہیں کہ میں وہ پروردگار متعال کا خاص نبی ہوں کہ جس کی صفت کا ظہور صبر میں ہوگا، اور ایسے خوبصورت صبر کا ملاحظہ کروں گا کہ میرے صبر کو نہ صرف صبر بلکہ صبر جمیل کہا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا رد عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اتنا گریہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی آنکھیں گریہ کر کر کے سفید ہو گئی، اور وہ ان میں سے تھے جو افسوس اور غم کا اظہار کیا کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ نبی کے عمل کا طریقہ ہمارے لیے اس قابل ہے کہ ہم فالو کریں یا نہ کریں؟ تو خود سورہ یوسف کے اینڈ کی جو آیت ہے اس میں سب سے پہلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ قصے اس لیے بیان ہوئے ہیں کہ ان میں عبرت ہے صاحبان عقل کے لیے. تو عبرت ہم پھر کیا لیں اگر ہم انہیں رول ماڈل ہی نہ مانیں؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں گریہ کرتے ہیں، آخر آپ کے گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے، تو فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی من اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنے اس شکایت کو اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میرا تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے. اللہ کے سامنے تکبر کا اظہار کرنا بندگی نہیں ہے. اللہ کے سامنے اگر دل میں غم و غصہ ہے کسی بھی مسئلے سے، گھریلو کوئی پرابلم ہی کیوں نہ ہو، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی گھریلو پرابلم تھی، کوئی اسلام اور مسلمین کی پرابلم نہیں تھی. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جو معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی در پر لے جانا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اسلام اور مسلمین کا کوئی بہت بڑا معاملہ ہو. نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھریلو مسئلہ تھا. ان کے بیٹوں نے ایک بیٹے کو اذیت پہنچائی تھی اور اس کو بظاہر قتل کر دیا تھا. وہ یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور اسی بات پر گریہ فرماتے ہیں، اور اسی غم و اندوہ کو اس بات کا واسطہ بناتے ہیں کہ ان کا اور ان کے پروردگار کے متعال کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے رہے، اور اس کو صبر جمیل کہتے ہیں. البتہ صبر جمیل کے دوسرے بھی کمپوننٹس تھے، یہ ان میں سے ایک کمپوننٹ تھا. خوب ہم بھی اگر آج رہبر معظم کی شہادت ہوتی ہے اور ہمارا دل افسوس کرتا ہے اور اگر ہمارے آنکھوں میں اشک جاری ہوتے ہیں ان حالات کو دیکھ کر، تو کون سی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پروردگار متعال کے بارگاہ میں کسی بھی بہانے سے اشک بہانے سے روکے اور پروردگار متعال کو اپنے دل کا شکوہ بیان نہ کرے، بلکہ یہ صبر جمیل کا ایک کمپوننٹ ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دعا کے اس حصے میں ہم کہتے ہیں کہ پروردگارہ اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک، پروردگارہ ہمارے امام زمان کو اپنی کتاب کی طرف دعوت کرنے والا قرار دے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ دعا ہے اور اس کا ریلیشن ہمارے شروع کے ٹاپک سے ہے جس میں ہم نے عظمت قرآن مجید کے اوپر گفتگو کی تھی. تو اب آپ دیکھیں امام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب ہمارے لیے دعا مانگو تو یہ کہو کہ پروردگارہ ان کو بھیج تاکہ وہ تیری کتاب کی طرف ہماری دعوت کریں، انسانوں کی دعوت کریں. خوب اگر امام علیہ السلام، اگر جو اہل البیت علیہ السلام ہے وہ کافی ہیں اور اس کے بعد قرآن مجید کی ضرورت نہیں، تو پہلے تو انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی کہاں پر جائے گا؟ دوسرا پھر ہم ایسی دعائیں کیوں مانگتے ہیں کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ قرآن ناطق آئے اور اس قرآن کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے. ہم کہہ سکتے تھے دعا میں کہ اللہم اجعلہ الداعی الیک یا الی صراطک، تیری طرف تیرے راستے پر اس کو دعوت کرنے والا قرار دے. لیکن امام زمان علیہ السلام کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پروردگارہ تو انہیں اس کتاب کی طرف دعوت کرنے والا قرار دے. اب جو یہ بات کہہ رہا ہے اور پکار رہا ہے، جسے عقیدے میں امام علیہ السلام یہ سکھا رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا مانگتے ہو تو ایسی دعا مانگو کہ ہم آ کر تمہاری اس کتاب کی طرف ہدایت کریں، وہ اگر خود اس کتاب سے غافل ہو. تو یہ کیسی دعا ہے؟ یہ اس کو میں نہیں کہوں گا منافقانہ دعا ہے، لیکن یہ غافلانہ دعا ہے. یہ وہی دعا ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے بار بار تاکید کی کہ ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ عمل کی سخت ضرورت، اور بار بار اس کے اوپر آپ کو مثالیں دی اور حدیثیں بھی پیش کی. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک، پروردگارہ
تو ہمارے امام کو اس کتاب کی طرف ہدایت کرنے والا اور بلانے والا قرار دے، والقائم بدینک، اور ان کے ذریعے اپنے دین کی قیام فرما، استخلفہ فی الارض، انہیں خلیفہ بنا اس زمین پر، کما استخلفت الذین من قبل، اسی طرح کہ جس طرح تو نے ان سے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا، لیکن کیا، مکن لہ دینہ الذی ارتضیتہ لہ، اس دین کو کہ جس پر تو راضی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس دین کو جس سے تو راضی ہے، اس دین کو ان کے آنے کے وقت زمین پر پوری طرح سے مستحکم فرما دے، ابدلہ من بعد خوفہ امنا، ہمارے ان کے خوف کو امن و امان کی کیفیت میں بدل دے، یعبدک لا یشرک بک شیئا، ہم تیری عبادت کریں اور تجھ سے شرک نہ کریں۔ دیکھیں کیا پہلی ہی 5 دعائیں جو امام زمانہ علیہ السلام سے مرتبط ہیں، وہ کس چیز کی طرف ہے؟ قرآن مجید کی طرف، شرک سے دوری کی طرف، عبادت الہی کی طرف، پروردگار متعال کے دین کے تمکین کی طرف۔ تو ہماری ایفرٹس کو یہ جہد دیتی ہیں دعائیں۔ جب ہم بار بار ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن الگ الگ کاموں میں دن کے زندگی کے ڈیسیشنز میں ایک جہد حاصل کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ خوب، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ یوسف کے حوالے سے ہماری گفتگو یہ تھی کہ عزیز مصر نے کہا انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، پھر یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، یوسف تم اس بات کو اگنور کر دو، تم دیکھی اندیکھی کر دو اور سنی انسنی کر دو، واستغفری لذنبک، اور زلیخا تم اپنے اس گناہ کی توبہ مانگو، انکے کنتے من الخاطئین، واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم وہ ہو کہ جس نے خطا انجام دی ہے۔ بس ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر عزیز مصر کو اس معاملے میں کوئی شک نہیں ہے، نہیں، نہ تو صرف یوسف سے کہا کہ تم رہنے دو اس کو، تم اپنا دل اس سے صاف کر دو، اور نہ تو صرف یوسف کی دل جوئی کی، بلکہ زلیخا کو بھی ڈانٹ لگائی یوسف کے سامنے اور کہا کہ تم اس سے معافی مانگو، تم نے غلطی کی ہے۔ بس معاملہ عزیز مصر کے لیے کہ جو ایک پولیٹیشین ہے اتنا ہی واضح تھا کہ جتنا قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے، کوئی اس کو شک نہیں تھا اس میں۔ اور اس وقت کہ جب تک یہ بات پھیلی نہیں تھی، دیکھیں یوسف اعرض عن ھذا سے کیا مراد ہے کہ یوسف اس کو بلا دو، اب معاشرے میں جا کے کسی کو نہیں بتانا، اپنے کسی دوست کو نہیں بتانا، اپنے کسی ساتھی کو نہیں بتانا، اس بات کو یہیں پر چھپا دو، اس سے یہ مراد ہے، میری عزت بچا لو۔ واستغفری لذنبک، اور اسے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے گناہ کی توبہ کرو، اس کے سامنے سے معافی مانگو، یعنی معاملے کو اب میں نے یہاں پر ختم کرنا ہے۔ یہ ایک پولیٹیشین ہے، بس ایک پولیٹیشین ہے جس کے حقیقی ضمیر کے سامنے ہر بات جو ہے وہ واضح طور پر سامنے آ گئی، اس کو حق اور باطل کا اچھی طرح پتہ ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ مصر کے اس عزیز کے محل میں صرف یہ عزیز اور یوسف اور یہ چند لوگ نہیں تھے، ظاہر ہے خدم و حشم و باورچی ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، یہ وہ، بہرحال بات کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ باہر لیک کر گئی۔ اب اگلی قرآن مجید کی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز، آیت نمبر 30، وقال نسوة فی المدینہ، اور کہا خواتین نے اس شہر میں، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، عزیز کی زوجہ نے چاہا ہے کہ اس جوان کو یا اس غلام کو اپنی طرف جذب کرے، قد شغفہ حبا، یہ تو اس کے محبت کے چال میں گرفتار ہو چکی ہے، انا لنراہا فی ضلال مبین، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کھلی گمراہی میں ہے۔ خوب، بس یہ بات خواتین کے بیچ میں نکل آئی، اور اب خواتین جو ہے وہ معاشرے کے ایک حصے کو پورٹری کر رہی ہیں کہ جو اس بات کو آپ دیکھیں تو کنڈیم کر رہی ہیں کہ ایک عورت جو کہ عزیز مصر ہے، مصر کے عزیز کی بیوی ہے، اتنا بڑا اس کا مرتبہ ہے، وہ آ کے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس قسم کے معاملات کو، جو کہ ایک غلام ہے، فتح سے مراد جو ہوتا ہے غلام ہوتا ہے کہ تراود فتح عن نفسہ، وہ ان معاملات کو کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اب یا تو واقعاً یہ اس معاملے کو برا سمجھتی تھیں کہ بھئی یہ افسوس کی بات ہے، یہ بری بات ہے،
یا یہ جیلسی میں, کیونکہ دیکھیں بہت سارے ایسے معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں کہ جو سامنے آ کے بہت اچھی طرح بات کرتے ہیں, بہت اچھی طرح گفتگو کرتے ہیں, لیکن پیچھے جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک خامی ہے, ایک پرابلم ہے, تو وہ اس حسد کے باعث اس خامی اور اس پرابلم کو معاشرے میں پھر آگے پھیلانے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لگتا ہے کہ معاملہ یہی ہوگا کہ کیونکہ قد امرأۃ العزیز تراود فتح عن نفسی قد شغفها حبا, یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو کام کر رہی ہے یہ غلط کام ہے, اوور آل کسی سے بھی نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسی خاتون کہ جو شادی شدہ ہو, اس کے ایسے معاملات کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونے چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تراود فتح عن نفسی, غلط اس لیے کہ انہوں نے اس غلام کے ساتھ یہ کام کرنا چاہا, اس غلام کے ساتھ تعلقات برقرار کرنا چاہے, اور قد شغفا حبا, یہ بری بات ہے. بس ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹینڈرڈ ان خواتین کا یہ ہے کہ کام زلیخا کا صرف اس لیے برا ہے کیونکہ اس نے اپنے سٹینڈرڈ کو مینٹین نہیں کیا. یہ سوسائٹی کے مورل کا لیول ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ آیت نمبر 31, فلما سمعت بمکرہن. اب یہاں پر ہمیں زلیخا کی ایک اور کوالٹی کا پتہ چلے گا. اس سے پہلے ہمیں پتہ تھا صرف یہ کہ وہ عزیز مصر کی خاتون ہے. قطعاً دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی صرف اس وقت جو ہے وہ اس طریقے سے ان کسٹمز کے ساتھ چلتی ہے کیونکہ ہم بہت ہی ماڈرن ہو چکے ہیں, اور پچھلے زمانوں میں جو ہوتا ہوگا ویسے ہی چلتا ہوگا کام. نہیں, پچھلے زمانوں میں بھی ایسے ہی سٹینڈرڈز اور کرائٹیریاز ہوا کرتے تھے جو ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں. اگر کوئی عزیز مصر ہے تو وہ ضرور جو اپنی خاتون انتخاب کرے گا وہ ایسی خاتون ہوگی جو کہ ہر لحاظ سے فضائل کی حامل ہوگی. اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, زلیخا نے اس کام کی طرف قدم آگے بڑھایا. وَهَمَّ بِهَا, یوسف بھی اس کام کو انجام دیتے لولا ان رأى برہان ربہ. پر ایسا نہیں ہے کہ زلیخا میں کسی قسم کی اٹریکشن نہ ہو, بلکہ ہم نے اس کو ہم نے اپنے بندے کو بچایا. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسے پتا چلا کہ خواتین اس قسم کی گفتگو کر رہی ہیں اور بات معاشرے پھیل گئی ہے, تو وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا فلما سمعت بمکرہن. جب زلیخا کو پتا چلا کہ یہ کام معاشرے میں ہو رہا ہے, ارسلت الیہن, تو اس نے دعوت نامہ بھیجا ان تمام خواتین کے لیے جو کہ مصر کی ٹاپ ایلیٹ خواتین تھیں. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً, اور ان کے سب کے لیے کسی اچھے بیٹھنے کا انتظام کیا, ایک بیٹھک کا انتظام کیا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, اور ہر ایک کو ایک چاقو اس کے ہاتھ میں دیا, ایک چھری اس کے ہاتھ میں دی, فروٹ کٹنگ نائف یا جیسی بھی نائف تھی. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ فروٹس بھی ہوں گے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اُخْرُجْ إِلَيْهِنَّ, اور کہا کہ اب ان کے لیے باہر نکل کے آؤ اور ان کو بتاؤ کہ تم کون ہو. فلما رأینہ, جب انہوں نے یوسف کو دیکھا, اکبرنہ وقطعن ایدیہن, اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. وقلن حاشا للہ, اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, منزہ ہے وہ خدا, ما ھذا بشرا, یہ ایک انسان نہیں ہو سکتا, ان ہوا الا ملک کریم, یہ ہے تو صرف ایک بہت ہی با کرامت فرشتہ. عزیزان گرامی, جب اس سٹوری کو کلاسیکل انداز سے دیکھا جائے گا اور کلاسیکل نظر سے اس کو دیکھنا چاہیں گے ہم, تو یہاں پر ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے, آدھی خواتین جو تھیں وہ بے ہوش ہو گئیں, اور مثال کے طور پر حوریں آسمان سے بے ہوش ہو کر گر رہی تھیں, اور عجیب و غریب معاملات کو بیان کیا جاتا ہے. اس سے پرابلم یہ پیش آتی ہے کہ اس زمانے میں جب ہم ان قصوں کو پڑھتے ہیں, دیکھیں اب ہمارے لیے پرانے زمانے کی طرح دنیا کا 80% حصہ جو ہے وہ غائب نہیں ہے. اس زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہوا, یا حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے زمانے میں, یا شاید 200 سال سے پہلے کا جو زمانہ تھا, اس میں ہر انسان کی دنیا وہ 20% میکسیمم ہو سکتی تھی اس دنیا کی جو واقعی میں ایگزسٹ کرتی ہے. نہ وہ ٹریول کر سکتا تھا کہ دنیا کے مختلف حصوں کو دیکھ سکے, نہ وہ ٹی وی دیکھ سکتا تھا, نہ وہ انسٹاگرام دیکھ سکتا تھا, نہ اتنے لوگوں سے اس کی ملاقات ہوتی تھی. تو ہر انسان کی دنیا جب وہ اتنی ہوتی تھی تو وہ توقع رکھ سکتا تھا کہ دنیا کے ایک کونے میں ایسی بات ہو, ایسا مسئلہ ہو کہ جس سے میں بالکل بے خبر ہوں. تو وہ جب سنتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ ایسا اور ویسا, اور تمام ڈسکرپشنز جو آپ کو تفاسیر میں ملتی ہیں, تو وہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ایسے ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں تمام ایکٹرز کا پتہ ہے, ہمیں تمام ہالی ووڈ بالی ووڈ کے ایکٹرز کو ہم دیکھتے ہیں, ہم سپر ماڈلز کو دیکھتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ہر کسی, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو خواتین دیکھ کے جو ہے وہ اس کیفیت کی شکار ہو جائے. تو ماجرا کیا ہے؟ سوال
کیا ہے کہ اگر قرآن مجید ریئلسٹکلی ہمیں مدد کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم پروردگار متعال کے راستے پر چلیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ایسی خصوصیات بیان کرنا کہ جو ہمیں ایک بھی شخص میں نظر نہ آئے اس وقت، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا گلیمر کو پروجیکٹ کرتی ہے، جہاں پر بھی اسے گلیمر ملتا ہے وہ اٹھا کے لا کے ہمیں دکھاتی ہے۔ اس وقت آپ کو، مجھے، ہم سب کو کم سے کم 5 ایکٹرز کے تو نام یاد ہوں گے نا انفارچونیٹلی، لیکن ہے حقیقت ہے ہم دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس قابل تو نہیں ہے کہ جس طریقے سے باتیں یہاں پر بیان ہو رہی ہوں اس قسم کے قصے پیش ہیں۔ اس کے جواب کو ہم نے اینالائز کرنا، تو اسی لیے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن مجید نے کیا بیان فرمایا۔ ایسا تو نہیں کہ قرآن مجید جو بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ ایک ایسی جہت ہے کہ جو کہ ہمارے لائف سے بالکل ریلیٹڈ ہے، ہم اس سے بالکل وابستہ ہیں، لیکن کیونکہ ہماری نگاہ ایک بہت کلاسیکل نگاہ رہی ہے اور ہم قرآن مجید کی اس کلاسیکل تفسیر کو چھوڑ کے باہر نہیں آ سکے ہیں، اس لیے ہمیں وہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ دیکھیے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، یعنی دعوت نامہ بھیجا ان کے لیے، انہیں انویٹیشن بھیجی۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ معاملہ یہ ہے، ایسے نہیں کہ کوئی عام سا ایونٹ ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انویٹیشن بھیجی جاتی ہے کسی کو تو ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ انتظامات ہوتے ہیں، یعنی انویٹیشن صرف ایک سادے سے، دیکھیں نا یہاں پر آپ کو انوائٹ کیا گیا کہ آپ تشریف لائیں جلسے میں، تو یہاں پر دعا کا بھی انتظام ہے، جلسے کا بھی انتظام۔ اگر آپ یہاں پر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب ایک درود پڑھ کے آپ واپس چلے جائیں، تو آپ کہتے ہیں اس میں انویٹیشن کی کیا ضرورت ہے، آپ گھر پہ بیٹھ کے ہمیں درود پڑھوا دیتے ہیں۔ آپ کو میں معاشرے کے اس کی یادآوری کر رہا ہوں کہ کسٹمز ہمارے ایسے۔ انویٹیشن کا مطلب ہے کوئی اہتمام ہونا ہے۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، پس انویٹیشن کا مطلب کوئی خاص اہتمام تھا۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اہتمام کس قسم کا اہتمام تھا۔ آرام دہ تکیوں کا بندوبست کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ بیٹھک اور اچھی اور کمفرٹیبل جگہ کا انتظام کیا گیا جہاں پہ آرام سے بیٹھ سکے۔ یہ وہ والی جگہ نہیں ہے، یہاں پر آپ کو ایسی بیٹھک کا انتظام کر کے دیا ہے جس پر آپ اپنے کنسنٹریشن کو مینٹین کر سکیں۔ یہاں پر اگر ہم تخت لگا دیں خاص کر کے افطار کے بعد تو آپ ویسے ہی تخت پہ سو جائیں گے اور میں آپ کو دیکھ کے سو جاؤں گا، لیکن کرسیاں اس لیے لگائی ہیں تاکہ آپ کی کنسنٹریشن برقرار رہے۔ اگر وہ والی کرسی رکھی جاتی تو جیسے یہ ہمارے عزیز قرآن مجید لائے تو وہ سائڈ پر قرآن مجید کو رکھتے اور توجہ سے سنتے اور استفادہ کرتے، لیکن یہاں پر جس بیٹھک کا انتظام کیا گیا ہے، یہاں پر جو معاملہ ہے وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بہت ایک آرام دہ اور ایک کمفرٹیبل جگہ کا انتظام کیا گیا۔ آپ سمجھے کہ کوئی تخت ہو، کوئی پارٹی کا کوئی ایسا انتظام ہو، یا سنیما ہال میں آپ دیکھیں آپ کو آرام دہ سیٹنگ پرووائڈ کی جاتی ہے، اس قسم کا ایک انتظام تھا۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَكِّينًا، فروٹس کب دیے جاتے ہیں؟ فروٹس جب دیے جاتے ہیں کہ ساتھ میں جو کھانا صرف کھاتے ہیں ان کے لیے کھانا ہو، اور جو کچھ پینے کے عادی ہوتے ہیں تو ان کے لیے اس کے ساتھ پینے کا بھی بندوبست ہوتا ہے۔ میں حلال پینے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بس ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ زلیخا نے اپنی ذہانت کے ساتھ ایک ایسا معاملہ کیا کہ جس میں پورا ایک ماحول تیار ہوا، ان خواتین کے بیٹھنے کے انتظام کرنے کے بعد، کھانے پینے کے انتظام کرنے کے بعد، ان کو کمفرٹیبل کرنے کے بعد زلیخا کیا چاہ رہی ہے؟ اس کے بعد کہتی ہے کہ وَقَالَتْ اُخْرُجْ إِلَيْهِنَّ، جب یہ سسٹم بن گیا اب یوسف سے کہا کہ اب آپ باہر آؤ، آپ باہر آ کے اپنے آپ کو ان خواتین کو دکھاؤ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام کوئی ایسے غلام تھے کہ جو ہر وقت قصر میں بند رہتے تھے، کسی ایک روم میں بند رہتے تھے، اور ان کو کوئی بھی آج تک کسی نے معاشرے میں نہیں دیکھا تھا؟ کبھی وہ نہ باہر خرید کرنے جاتے تھے، نہ کوئی ان کا کوئی کام کاج ہوتا تھا باہر۔ کیا پہلی دفعہ ان خواتین نے ان کو دیکھا تھا؟ یا اگر ان نے بھی پہلی دفعہ دیکھا ہو تو ان کے اطراف کی خواتین نے کبھی ان کو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا ہوگا، وہ معاشرے میں آتے جاتے رہتے ہوں گے۔ بہت حساس نکتے کی طرف آپ کی توجہ میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام معاشرے کے ایک حصہ تھے، غلام تھے، آتے جاتے رہتے تھے، بچپن سے وہاں پلے بڑے تھے۔ کوئی ایک دن میں وہ اتنے خوبصورت نہیں ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنا بڑا زلیخا کے دل کو اپنے قابو میں کر لیا۔ نہیں، دیکھتے ہوں گے لوگ ان کو، اور جس طریقے سے پچھلی والی آیت میں زلیخا پر اعتراض ہو رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ نوٹ بھی نہیں کیا تھا حضرت یوسف کو کسی نے بھی۔ دیکھیں معاشرے میں خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا
کہ جس کے اوپر کوئی اپنا آپ کو کنٹرول نہ کر سکے، مگر یہ کہ معاملہ ایسا ہو، مگر یہ کہ معاملہ ایسا ہو. کیسا معاملہ ہو؟ یہ شخص کہ جس کو ہر کوئی دیکھتا تھا، ہر کسی کو پتا تھا کہ یہ بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، کوئی لوگوں سے چھپے ہوئے نہیں تھے، ان کو پریزنٹ کیا گیا اس طرح سے کہ اب جس پریزنٹیشن میں، جس ماحول میں، جس انوائرمنٹ میں، جس لگژری کے ساتھ، جن حالات کے ساتھ، اہتماموں کے ساتھ ان کو پیش کیا گیا، اب ان کی محبت جو ہے وہ تمام خواتین کے دل میں آ گئی. بسا از خود بے خود ہو کر ایک دو نے اپنا چھری سے ہاتھ بھی کاٹ لیا ہوگا اورنجز کو کاٹتے ہوئے یا کسی اور فروٹ کو کاٹتے ہوئے. کون سا زیادہ سینس میک کر رہا ہے؟ یہ ورژن زیادہ سینس میک کر رہا ہے یا یہ ورژن کے ایک دم سے حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور سب نے اپنا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا؟ تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ انا انزلنا الیک قرآن عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن عربی اس لیے نازل کیا کہ تم تعقل کرو. قرآن مجید نے اپنے آڈینس کو ہر زمانے کے عاقل ترین لوگوں کو تصور کیا ہے. تو یہ عاقل لوگ جب ان معاملات کو پڑھیں گے تو وہ ایک ایک لفظ سے پورے ماحول کو سمجھ پائیں گے کہ یوسف علیہ السلام وہ شخص نہیں تھے کہ جو محل میں بیٹھے رہے، ان کو کسی نے آج تک نہ دیکھا ہو. کمال کیا ہوا؟ یہ زلیخا کی پریزنٹیشن تھی یوسف کی اس طرح سے کہ یوسف علیہ السلام کو ایک پورا سٹینڈرڈ بنا دیا. اب تمام خواتین نے کہا ہو یہ ہمارا سٹینڈرڈ، یہ بریڈ پٹ بن گیا ہمارا، یہ ہمارا سلمان خان بن گیا. دیکھیں یہ جو لوگ ہیں کیا ان کے چہرے واقعاً اتنے مختلف ہیں عام لوگوں سے؟ نہیں، ان کی پریزنٹیشن ہے. ہماری پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا کام ہی یہی ہے. ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، شوبز انڈسٹری کی جس کی روٹس لاہور کے ایک خاص علاقے میں ہے، جو آج کل رپورٹ میں دیکھی ٹی وی کہہ رہے ہیں وہ بند ہو گیا، اب وہاں سے سب کچھ ظاہر ہے وہ سب ہمارے گھروں میں آ گیا، اب وہاں پر کچھ بھی نہیں رہا اس مسجد کے پیچھے. یہ روٹس ایسے معاشرے میں شوبز انڈسٹری کے اور ان تمام چیزوں کے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے جہاں پر ایسے لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جن کی خواہشات، جو چیزیں پسند آتی ہیں وہ اتنی پست ہیں اور اتنی گری ہوئی ہیں معاشرے کے سٹینڈرڈ سے کہ جب نارمل لوگ اگر ویسے ہی وہ آ کے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں، جیسے زلیخا کی بات پتہ چلی تو سب اعتراض کریں گے یار تم لوگ کیسے لوگ ہو، کتنے گرے ہوئے لوگ ہو. لیکن ان کے اندر ایک آرٹ ہے، ان کے اندر ایک فن ہے، اسی لیے ان کو کہتے ہیں کیا؟ فنکار. یہ اپنے آپ کو تو تبدیل کر نہیں سکتے، لہٰذا اپنے فن کے ذریعے شیطان کی مدد کے ساتھ اپنی برائیوں کو بہترین انداز میں، ایک گلیمرس انداز میں ہمارے گھروں میں پیش کرتے ہیں اور ہمارے گھروں میں یہ جا کے ایک سٹینڈرڈ بن جاتا ہے. یوسف علیہ السلام سٹینڈرڈ نہیں بنے، زلیخا کا وہ کام سٹینڈرڈ. دیکھیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ یوسف علیہ السلام ان کو اچھے لگنے لگے تو ان کے پیچھے نہیں. زلیخا نے ایک نئی کسٹم، ایک نئی روش کھڑی کر دی سوسائٹی میں، ایک نیا سٹینڈرڈ بنا دیا، ایک ٹرینڈ بن گیا. یہ ہے ہماری قرآن مجید کی نگاہ انٹرٹینمنٹ اور شوبز انڈسٹری پر، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو برائیوں کو اتنے خوبصورت طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں. اور کیا قرآن مجید میں اس قسم کی کوئی آیت ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتائے کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ برائیوں کو، سب سے بدترین چیزوں کو پیش کرے اچھا بنا کر؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ہجر آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40 میں شیطان کہتا ہے قول رب بما اغویتنی، پروردگارا یہ اس کا نتیجہ کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں یہ دینے والا ہوں. میرے پروردگار بما اغویتنی، اس بات کی قسم کہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأزینن لہم، میں زینت دوں گا ان کو فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اور میں ان سب کے سب کو زینت دینے کے نتیجے میں گمراہ کروں گا. زینت اس چیز کو دی جاتی ہے جو خود اتنی خوبصورت نہ ہو. سب نے اعتراض کیا تھا، تمام خواتین نے مصر کی اعتراض کیا تھا کہ قد شغفا حبا انا لنرا فی ضلال مبین، کتنی بڑی اور کھلی گمراہی میں. زلیخا نے کیا کہا؟ میں گمراہی میں ہوں، میں بری ہوں، اب میں اپنی برائی کو، اپنی بری بات کو ایسے پریزنٹ کروں گی،
اس شوبز کی انڈسٹری میں, اس انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری میں, کہ اب تم سارے کے سارے میرے لیول پر آ جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے اپنے بھی معیارات جو ہے وہ 100% نہیں ہے, اسی لیے میں اچھی طریقے سے تمہارے اندر پینیٹریٹ کر سکتی ہوں اور تمہیں اس لیول پر لے آ سکتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے بھی کہا تھا, دیکھیں شیطان نے کہا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین, ٹھیک ہے, الا عبادک منہم المخلصین. ایک وہ گروہ ہے کہ جس کو میں کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکوں گا, مخلصین ہے. اور ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, اس طرح سے ہم نے چاہا کہ یوسف سے سوء اور فحشاء کو دور کریں. انہ من عبادنا المخلصین. اس معاشرے میں کون بچتا ہے؟ جو خالص ہوتا ہے. بس 3 کیٹیگری کے لوگ معاشرے میں ہو گئے, اس زاویے سے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. ایک جو برائیوں کے شکار ہیں, جن کے اندر ذہنی برائیاں, قلبی برائیاں, روحی برائیاں موجود ہیں. ایک وہ لوگ کہ جن کے اندر اس لیول کی برائی نہیں ہے, وہ اس کو برا بھی مانتے ہیں لیکن ان کے سٹینڈرڈز ویک ہیں, مخلصین کے لیول پر نہیں ہے, مخلصین کو نہیں دیکھتے. اور ایک وہ گروہ جو مخلصین کا گروہ ہے. اب کیا ہوتا ہے, مخلصین جو ہے وہ ان کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انہو ربی احسن مثوائی, چھوڑ دو معاذ اللہ, وہ ہدایت کرتے ہیں. یہ جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ شیطان کی مدد سے اپنی برائیوں کو بہترین شکل صورت دے کے, ڈرامے کی صورت میں, سیریز کی صورت میں, میوزک کی صورت میں, ویڈیوز کی صورت میں, ٹرینڈز کی صورت میں, کپڑوں کی صورت میں پورے معاشرے میں عام کر دیتے ہیں. اب اس معاشرے میں جس کا جتنا اخلاص کا لیول ہو وہ اتنا گراسپ کرتا ہے. کیوں؟ کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کے بعد یہ ہوا, حضرت یوسف علیہ السلام جب اس دعا کو پروردگار متعال کے بارگاہ میں بیان فرماتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, پروردگارا میرے لیے تو یہ زندان اس سے کئی گنا بڑھ کے ہے, کتنا بہتر ہے میرے لیے زندان اس چیز سے کہ جس طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں. اس سے پہلے کتنے لوگ بلا رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائیوں کی طرف؟ ایک خاتون تھی. اس خاتون نے جب اس محفل کو بپا کیا, اس شوبز انڈسٹری کو چلایا, اس انٹرٹینمنٹ کو کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس میں پریزنٹ کیا, اب کتنے لوگ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلا رہے ہیں؟ پھیلا دیا اس نے, برائی کو معاشرے میں پھیلا دیا. جب ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو بچاؤ, اپنے قلب کو بچاؤ, اپنے کان کو بچاؤ, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا پھر قابو نہیں رہتا. اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں اور قلب کو بچا کے رکھے. اخلاص نہیں ہوگا تو سلپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. جو برائی کو پہلے یہ کنڈیم کر رہے تھے اب خود ہی اس برائی میں گرفتار ہو گئے. امید ہے کہ میں اس پوائنٹ کو آپ تک ٹھیک سے پہنچا سکا ہوں. صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. خوب, پس آپ نے دیکھا کہ زلیخا کی بھی ذہانت کا کوئی جواب نہیں تھا, بس یہ ایک ذہین خاتون تھی. اس کا مطلب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا تھا کہ انا راودتہ وراودتہ التی هو فی بیتہا, جو پہلی آیت تھی جو اس قصے کو شروعات ہو رہی تھی جہاں سے, تو وراودتہ التی کہ پھنسانا چاہا اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو. آپ سوچیں کہ جو اتنی بڑی چال چل سکتی ہے وہ اس نے کیا کیا کوششیں کی ہوں گی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے. شکل و صورت میں بھی کم نہیں تھی, عقل میں بھی کم نہیں تھی, ایک کامل خاتون تھی ہمارے اس معاشرے کی بھی نظر میں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس سے بچا کر دکھایا, بار بار بچا کر دکھایا. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعاً ایک نمونہ عمل ہے. کیا چیز ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے, لیکن جس طرح سے اس قصے کو پروردگار متعال نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے, اگر مہینے میں ایک دفعہ ہماری عادت ہو قرآن مجید کو ختم کرنے کی, 2 مہینے میں ایک دفعہ, 3 مہینے, سال میں اگر 4 دفعہ ہم قرآن مجید کو ختم کریں گے تو ان آیات کو ہم اپنے ذہن سے 4 دفعہ گزاریں گے. ان آیات کی نورانیت کے باعث, اس کے مفاہیم کے نورانیت کے باعث ہمارے اخلاص کے معیار میں اضافہ ہوگا. یہ سب کچھ ایک ساتھ مل کے چلتا ہے, صرف سننے سے نہیں بلکہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. اب جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی سورہ کو پڑھیں گے تو آپ اس پر غور کیجیے گا, دیکھیں آپ کو اور مزید کیا نتائج نکلتے ہیں. زلیخا نے کیا کہا قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ, یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتے تھے. اب دیکھا تم نے, ڈیسیو کیا ہے اس نے ان لوگوں کو. حضرت یوسف بہت خوبصورت ہوں گے, ہم نے آپ سے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خوبصورت تھے, لیکن کوئی بھی انسان ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں اتنا خوبصورت نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا اس سے خود بے خود ہو جائے.
دنیا میں لوگ رہتے ہیں ہمارے اطراف میں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ زلیخا نے چاہا کہ کیونکہ اس کے اندر یہ پرابلم ڈیولپ ہوئی تھی تو اس نے دوسروں کو بھی لا کر ان کے خلوص کے کمی کے معیار کی وجہ سے اسی لیول پر لا کے کھڑا کر دیا. کہا کہ قولت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں تم میری ملامت کرتے تھے، اب دیکھو اپنا حال. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اب کھل کے سامنے آ گئی. اب وہ جو برائیاں اب چھپی ہوئی تھیں ایک زمانے میں، ہمارے ٹی وی کم سے کم اگر کیبل بھی لگا ہوتا تھا تو بچوں کو پھر بھی دیکھنے دیا جا سکتا تھا. امریکن شوز میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فلٹرنگ کا لیول ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ حیا اور حجاب کا پردہ ہوتا تھا. اب تو ہمارے جو رستوں پہ ایڈورٹیزمنٹ لگی ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے اس کا معیار عجیب ہو گیا کہ انسان جب دیکھتا ہے تو اس کا دل گھبراتا ہے اگر صاف ہو تو. اب ہر جگہ پر فحشا اور برائی کی چیزیں عام طور پر گھر گھر میں پہنچ گئی. یہاں پر زلیخا دیکھیں کھل کے آ گئی سامنے، کہتی کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے کیا ہے، بے شک میں نے چاہا کہ اس کو پھنساؤں. فَاسْتَعْصَمَ، اور اقرار کیا کہ اس نے بھی تسلیم نہیں کیا اپنے سر کو خم نہیں کیا، اس نے عصمت کے تقاضے کو پورا کیا. فَاسْتَعْصَمَ، اس نے اپنے آپ کو بچایا، پاک رکھا، یہ معصوم رہا. بس اقرار بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے تسلیم ہو، لیکن یہ تسلیم نہیں ہو رہے ہیں. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ، اگر یہ تسلیم نہیں ہوں گے اس چیز کے سامنے کہ جس کا ہم ان کو حکم دے رہے ہیں، لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، ہم ان کو بوم بھی کریں گے، ان کے یہاں قحطی بھی لائیں گے، ہر قسم کی برائیاں ان کے ساتھ کریں گے، ان کے بچوں کو بھی ماریں گے، ان کی اسکولوں کو بھی تباہ کریں گے. یہ ہمارا سسٹم ہے. یہاں پہ کیا کہتی ہے کہ میں اس کو جیل میں ڈلواؤں گی اور اس کو ذلیل کر کے رکھوں گی. یہ شیطان کا سسٹم ہے اچھائی کی جانب. اب کچھ لوگ یہاں پر آپ جب دیکھیں گے تفاسیر میں تو کہتے ہیں کہ زلیخا کو محبت تھی یوسف علیہ السلام سے. سوال، محبت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اگر محبت کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور اگر سامنے والے نے مجھے وہ نہیں دیا کہ جس کا میں تقاضا کر رہا تھا، کچھ بھی، پیسے ہوں، گھر ہو، گاڑی ہو، اٹینشن ہو، کچھ بھی ہو، اس نے مجھے نہیں دیا جس چیز کا میں تقاضا کر رہا تھا، تو اب میں اس کا نقصان کرنے پہ اترا ہوں. تو آپ خود بتائیے، تو خود غرضی ہوئی نا. یہ تو ایسا ہے کہ ایک پیڑ سے پھل توڑنے کے لیے پہلے آپ نے آرام آرام سے اس کو ہلایا، جب آپ نے دیکھا کہ پھل نہیں گر رہا ہے تو آپ نے اس کی پوری شاخ توڑ کے ساری پھلیں توڑ دی، سارے پھل اتار دی. درخت کا تو نقصان ہوا نا. کیا انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا نقصان کرتا ہے کسی بھی مرحلے پر؟ بس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زلیخا کی محبت ہے یہ خود پرستی ہے، یہ ایگو ہے، یہ اس کی انا ہے. یہ محبت نہیں ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام سے ڈیولپ ہوئی ہے. چنانچہ کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی محبت حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھی کہ جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنے ابا اتنے پسند ہیں لیکن وہ ہماری طرف توجہ نہیں کرتے. جس پر بھی وہ راضی ہوئے کہ اپنے والد کو دکھ دیں اور ان کا نقصان کریں، وہ بھی محبت نہیں تھی. بس محبت کیا ہوگی؟ یہ مجازی اور حقیقی جو محبت ہوتی ہے نا، اگر حقیقی محبت ہوتی ہے تو اس میں سامنے والے سے کوئی تقاضا نہیں ہوتا. سامنے والا خود بخود محبت کرنے کے لائق ہوتا ہے، اور جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ دیکھ بھال کے محبت کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. محبت کا مطلب ایسا کمٹمنٹ کہ جس کے بعد چونو چرا نہیں ہے. لہٰذا محبت کرنے کے لیے ایسی ذات کو ڈھونڈنا چاہیے، ایسی چیز کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جس کے اندر برائی کا کوئی امکان ہی نہ ہو، کہ جس کے بعد محبت کا جب کمٹمنٹ کر لیا تو اب تسلیم ہے، اب میرے پاس تجھے محبت کرنے کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جو پروردگار متعال سے محبت ہے وہ اس بات کو ڈیزرو کرتی ہے کہ جس میں ہم کمٹ کریں. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے ہمیں پروردگار متعال سے نیاز ہے. ہم فقیر ہیں پروردگار متعال کے. ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ وہ لحظہ ہے کہ جس میں اگر ہمارا پروردگار متعال کا رابطہ کٹ جائے تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، یعنی کہ ہم رہیں گے ہی نہیں. لم یکن شیئا مذکورہ کے لیول پر بھی نہیں جائیں گے، اس سے بھی پہلے. علامہ طباطبائی اور دوسرے جو فلاسفر ہیں اور عرفاء ہیں وہ کہتے ہیں یہ ربط کا رابطہ ہے، یہ کانسٹنٹ کنیکشن ہے جو ہمارے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ میں، جو ایک مرحلے پر بھی اگر کٹ گیا تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. بس ہمیں ٹوٹل ڈپینڈنسی ہے اس ذات سے،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذات ہم سے محبت بھی کرتی ہے جبکہ اسے ہم سے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، لہٰذا یہ سچے محبت کا رشتہ یہاں پر قائم ہو سکتا ہے. ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس بات پر بھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ہم سے محبت کرے گا تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ درس ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ان 2 کیریکٹر سے ملتا ہے کہ جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا. ایک 2 خاتون آئی تھی امام علی علیہ السلام کی خدمت میں اور دونوں ایک بچے کا کلیم کر رہی تھی کہ یہ بچہ، وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ میں اس کی ماں ہوں، وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ میں اس کی ماں ہوں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بیچ سے آدھا کر دو، یا دونوں کھینچو، آدھا اس کو مل جائے گا آدھا اس کو مل جائے گا، معاملہ ختم. البتہ پہلے بہت کوشش کی سمجھانے کی، دونوں نہیں سمجھے، اور یہ بھی ایک طریقہ تھا معاملے کو حل کرنے کا. قطر امام علی علیہ السلام اس کام کو انجام نہیں دیتے. یہ ایک جو ٹرک کہتے ہیں نا معاملے کو حل کرنے کے لیے، وہ اس کا استعمال کیا کہ کہا بیچ سے بچے کو تقسیم کرو. جیسے ہی کہا تو ایک ماں نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے ہی نہیں، میں تو ایسی کہہ رہی تھی، میں جھوٹی ہوں، میں مانتی ہوں جو سزا دینی ہے مجھے سزا دے دو، بچہ اس کو دے دو. مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا بچہ اسی کا ہی ہے. کون ماں ہے جو حقیقت میں محبت کرتا ہو وہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ بچے کو بیچ سے آدھا کر دیا جائے؟ بس حقیقی محبت کو پہچاننے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ محبت کے معیار اور اصول اور قواعد کو پہچانیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ کون ہے وہ شخص کے جو محبت کے لائق ہو. اس کے علاوہ جو کوئی مسائل جوانی میں پیش آتے ہیں وہ عارضی طور پر انسان کے ذہن میں کسی چیز کا حد سے زیادہ اچھا ہو جانا ہوتا ہے، وہ اس بات کو ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کو محبت کا نام دیا جائے. حتیٰ میاں بیوی کے بیچ میں بھی جو محبت ہوتی ہے وہ پروردگار متعال کے محبت کا دیا ہوا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں پر ہم الحمدللہ اس بات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. امید ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں عرائض پہنچ چکے ہوں. بہرحال ماہ مبارک رمضان کے وہ راتیں بھی آ رہی ہیں کہ جنہیں شب قدر کہا جاتا ہے. امید ہے کہ ہماری بہترین عبادات ہمیں تیار کریں اس بارے میں کہ ہم شب قدر سے بہترین فائدہ حاصل کریں، اور ہم ساتھ میں ہوں گے، عبادت کریں گے، پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعائے جوشن کبیر پیش کریں گے، دوسری دعائیں پیش کریں گے، اور چاہیں گے کہ پروردگار تمام ان دعاؤں کو قبول فرما. تو ہمارے انس و محبت کو قرآن مجید سے بڑھا دے. پروردگارہ ہماری نسلوں کو قرآنی نسل قرار دے. پروردگارہ ہماری نسل کو اہل بیت علیہ السلام کی پسند کرنے والی نسل قرار دے. پروردگارہ نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما. پروردگارہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. پروردگارہ ہمارے جو گناہ ہم نے کیے اس مہینے میں، چاہے جان کر کیے ہوں چاہے خطا سے کیے ہوں، پروردگار تو ان سب گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگارہ ہمیں شرمندگی کے اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمیں اقرار کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ نور قرآن سے ہمارے ذہنوں کو منور فرما. پروردگارہ ہمارے رہبر کے درجات کو بلند فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. پروردگارہ حکومت اسلامی ایران اور تمام وہ لوگ جو اس وقت تیرے راہ میں جہاد کر رہے ہیں، جن کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ سب تیری محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں. اور اب یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ اگر کوئی نجاست کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے تطہیر کے گھرانے پر ایمان رکھتا ہے. صرف وہی ہے کہ جو دنیا میں نجاست کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. پروردگار تو ان لوگوں کی تائید فرما. پروردگار تو ان کو نصرت عطا فرما. ہمیں بھی ان میں سے قرار دے. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ. سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.